اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم۔ اس کلپ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا ایک جانور کی قربانی میں کوئی دوسرا ہمارے ساتھ شریک ہو سکتا ہے یا شریک نہیں ہو سکتا۔ سید سیستانی دامت العالی کے فتویٰ کے مطابق چاہے جانور اونٹ ہو، چاہے گائے ہو، بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، تمام جانوروں میں شراکت جائز ہے، یعنی بہت سارے افراد مل کے اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اس میں کوئی حد نہیں ہے کہ کتنے بندے جو ہیں وہ قربانی میں شریک ہوں، چاہے وہ بندے 7 افراد سے زیادہ ہوں تو پھر بھی وہ قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے شرعی طور پہ۔ اور خصوصاً جب ایک مہنگائی کا زمانہ ہے، جانوروں کا ملنا مشکل ہو گیا ہے یا انسان کے پاس پیسے کم ہیں کہ انسان افورڈ نہیں کر پاتا کہ وہ جانور کو لے لے، تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو واضح طور پہ روایات میں بھی بیان ہوئی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جانور کا ملنا مشکل ہو یا ان کی قیمتیں زیادہ ہو جائیں تو تم ایک جانور خرید لیا کرو اور اس میں کیا شریک ہو جائے کرو۔ اور یہاں پہ میرے سامنے ایک روایت ہے کہ جس میں سب سے پہلے امام نے فرمایا کہ وہ لوگ اونٹ خرید لیں، اس میں کیا شریک ہو جائیں۔ تو جب آ کے جو ہے وہ لوگوں نے کہا کہ لا تبلغ نفقتنا، کہ ہمارا جو خرچہ ہے وہ اونٹ کے لیے بھی پورا نہیں ہو رہا کہ ہم ایک اونٹ خریدیں اور مل کے کیا ہے اس کی قربانی کریں۔ تو قال فاجتمعوا فاشتروا بقرۃ فیما بینکم، تو امام نے فرمایا کہ پھر تم ایک ساتھ مل جاؤ اور گائے خرید لو اپنے درمیان میں۔ تو قلنا لا تبلغ نفقتنا، تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خرچہ اتنا بھی افورڈ نہیں ہے کہ ہم ایک گائے مل کے گائے خرید لیں۔ تو پھر امام نے فرمایا کہ فاجتمعوا فاشتروا فیما بینکم شاۃ، کہ تم سب مل لو اور ایک بکری کیا خرید لو، ایک بکری خرید کے کیا ہے فذبحوا فیما بینکم، اس کو اپنے درمیان کیا ہے ذبح کر لو۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام سے پوچھا کہ کیا یہ 7 لوگوں سے کافی ہو جائے گی، 7 بندے ایک بکری کو خرید رہے ہیں، اس میں شریک ہو رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ نام وان 70، کہ تم 7 کی بات کرتے ہو، اگر 70 لوگ ہوئے تو ان سے بھی یہ بکری کیا ہو جائے گی، کافی ہو جائے گی۔ کیونکہ ہمیں قرآن مجید کی آیت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے معیار یہ دیا ہے کہ جو تم قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اگر چھوٹے جانور کی قربانی کر رہا ہوں، ہم اگر 10-15 بندے مل کے قربانی کر رہے ہیں تو کتنا گوشت آئے گا، ہم پڑوسیوں کو کتنا دیں گے، تو یہ انسان سوچتا ہے، لیکن اللہ اس چیز کو نہیں دیکھتا۔ اللہ دیکھتا ہے تو انسان کے تقوی کو، انسان کے اخلاص کو، کہ اس نے کتنا اخلاص اور کتنا تقوی رکھا کہ اتنے مشکل حالات میں بھی انہوں نے مل کر سنت ابراہیمی کو تازہ کیا اور اللہ کی اطاعت کی خاطر عید کے موقع پہ جانور کو ذبح کیا۔ تو یہ وہ پہلا نقطہ ہے کہ جو جانور کی قربانی ہے اس میں سب لوگ کیا شریک ہو سکتے ہیں، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ دمبا ہو، چاہے چھوٹا جانور ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے 7 افراد ہوں یا 7 سے زیادہ افراد ہوں۔ دوسرا ایک نقطہ ہے کہ کیا قربانی ضروری ہے کہ انسان اپنی طرف سے کرے یا دوسری کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے؟ تو یہاں پر بھی واضح طور پہ ہمارے پاس باتیں موجود ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو انسان قربانی کا جانور خریدے وہ اپنی طرف سے کرے، نہیں، وہ نیت کر سکتا ہے کہ یہ میرے بھائی کی طرف سے ہے، یہ میرے بیوی بچوں کی طرف سے ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو بھی کیا ہے اس کے ثواب میں شریک کرے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ بلکہ امیر المومنین علیہ السلام کی جو ایک سیرت ہمیں نظر آتی ہے کہ عبداللہ بن سنان کی یہ روایت ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یذبح یوم الاضحیٰ کبشین احدہما عن نفسہ والآخر عن من لا یجد ہدیا من امتہ، کہ اللہ کے رسول کی یہ سیرت تھی کہ وہ 2 جو ہے وہ جانور خریدتے تھے، 2 دمبے ذبح کرتے تھے۔ ایک جو دمبا ہے وہ تو اپنی طرف سے ذبح کرتے تھے، اور جو دوسرا دمبا ہے اس میں وہ یہ نیت کرتے تھے کہ میری امت کے جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے یہ ان کی طرف سے کیا میں ذبح کر رہا ہوں۔ وکان امیر المؤمنین علیہ السلام، اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کیا سنت تھی کہ یذبح کبشین، کہ آپ جو ہے وہ 2 دمبے لیا کرتے تھے، ایک جو ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف سے ذبح فرماتے تھے، والآخر عن نفسہ، اور ایک اپنی طرف سے۔ یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کی یہ سیرت ہے کہ ایک دمبا جو ہے وہ اللہ کے رسول کی طرف سے ذبح کرتے تھے اور ایک اپنی طرف سے کیا ذبح کرتے تھے۔ اگر ہم اپنے بارے میں دیکھیں کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، تو یقیناً ہمیں اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جب قربانی کریں تو ہم اپنے امام کی طرف سے بھی قربانی کریں، کیونکہ امام اسی دنیا میں موجود ہیں، امام ہمارے درمیان میں موجود ہیں، فقط ہم انہیں پہچان نہیں پاتے، انہیں اجازت نہیں ہے کہ اپنا تعارف پیش کریں۔ تو یہ انتہائی اچھی بات ہوگی، انتہائی خوبصورت بات ہوگی، اور ہمارے تقوی اور اخلاص کو یہ چیز بڑھا دے گی
کہ ہم بھی اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ایک جانور ایسا بھی قربان کریں کہ جو ہماری سب سے محبوب شخصیت کی طرف سے ہو، جو ہمارے وقت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی طرف سے ہو۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ جو زیر بحث آتا ہے کہ چلیں یہ تو زندہ افراد کی طرف سے آپ قربانی کیا کر لیتے ہیں، تو کیا جو مرحومین ہیں کیا ان کو بھی شریک کر سکتے ہیں اس میں اور مرحوم کی طرف سے آپ قربانی کریں؟ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ رجا کی نیت سے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رجا کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ امید رکھیں کہ آپ جس میت کی طرف سے قربانی دے رہے ہیں انشاءاللہ یہ اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی اور اللہ کیا ہے اس چیز کو قبول کر لے گا۔ تو اس امید پہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور جو انسان ثواب کی امید پہ کام کرتا ہے تو اللہ یقیناً اس کے اوپر انسان کو ثواب عطا کرتا ہے، اور انسان کا مقصد ثواب کو حاصل کرنا ہے تو یقیناً اس نیت سے اگر انسان اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی دیتا ہے تو ثواب یقیناً کیا اسے ملے گا، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، ایک اس میں اور نقطہ ہے کہ اگر ہم کسی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو کیا عقیقہ بھی پھر اس کی طرف سے الگ کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی کا یہ موقف ہے کہ جس کی طرف سے قربانی کر دی جاتی ہے تو اس کی طرف سے عقیقہ بھی کافی ہو جاتا ہے، عقیقہ اس کی طرف سے کرنے کی پھر ضرورت نہیں رہتی، یعنی عقیقے کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ قربانی کی شرائط بھی اس کے اندر پوری ہوں اور عقیقے کی شرائط بھی اس کے اندر پورے ہوں، اور عقیقہ کی زیادہ شرائط نہیں ہے، عقیقہ کے جانور میں تو عمر وغیرہ کا بھی اتنا کیا لحاظ رکھنا ضروری نہیں ہوتا، تو لہٰذا اگر قربانی کی شرائط پوری ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی عمر کے اعتبار سے، تو جس انسان کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کی طرف سے عقیقہ ہو جائے گا۔ لیکن اس میں ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ عقیقہ میں چونکہ شراکت نہیں ہوتی، عقیقہ ایک بندے کی طرف سے ایک جانور ہوتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا وہ قربانی کے جس کے اندر شراکت رکھی جا رہی ہے وہ عقیقہ سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پہ عقیقہ انسان کے اوپر مستحب کے طور پہ باقی رہے گا۔ تو اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں اس طرح سے قربانی کروں کہ عقیقہ بھی اسی کے اندر ہو جائے، عقیقے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے اور دوبارہ عقیقے کی ضرورت نہ پڑے، تو وہ پھر شراکت نہ کرے، یعنی کسی کے ساتھ اس کو شریک نہ کرے اور الگ طور پہ کیا اسے ذبح کرے۔ اسی طریقے سے اس کا الٹ بھی ہے کہ جس بندے کی طرف سے عقیقہ ایک دفعہ کر دیا جائے تو اس کی طرف سے جو قربانی ہے وہ بھی کیا ادا ہو جاتی ہے۔ تو عقیقہ قربانی سے مجزی ہے اور قربانی جو ہے وہ عقیقہ سے مجزی ہے، البتہ اس میں شراکت نہیں ہونی چاہیے، ایک کی طرف سے ایک ہو تو اس میں کسی قسم کی کوئی شرعی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، جو انسان قربانی کر رہا ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جو بال ہیں وہ نہ کاٹے، اپنے ناخن جو ہے وہ نہ کاٹے، جب قربانی کر لے گا تو پھر کاٹے، یہ مستحب قربانی میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگرچہ چونکہ پاک و ہند میں لوگ دیگر فقہا، دیگر جو فقہ کے لوگ ہیں ان کے پاس رہتے ہیں تو ان کی جو فقہ کے اثرات ہیں وہ ہمارے اندر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، تو ہمارے بھی بہت سارے مومن یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جس بندے نے قربانی کرنی ہوتی ہے یا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہوتی ہے اس سے کہتے ہیں کہ تم ناخن نہ کاٹنا، تم سر کے بال نہ کاٹنا، جب قربانی ہو جائے گی تو پھر کاٹنا۔ تو یہ بات ہماری فقہ میں اور فقہ مکتب اہل بیت میں یہ بات درست نہیں ہے، تو لہٰذا مومنین کرام اس طرف متوجہ رہیں کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے اس کے لیے ناخن وغیرہ کاٹنا وہ کاٹ سکتا ہے۔ قربانی اگرچہ اس نے بھی نہیں کی، 10 ذی الحج کا بھی دن نہیں آیا تو اس سے پہلے وہ اپنے ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، اپنے بال بھی کاٹ سکتا ہے، اور اس حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔